سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں۔ میں سادا یا الہی کرم۔ سونے کے وہ 10 انداز ملازہ فرمائیے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ توفیق دے ہو شوق تیلا۔ یا رسول اللہ کے 10 حروف کی نسبت سے وضو خانے کے 10 مدنی پھول۔ نمبر 1، باوضو میں سادا یا الہی۔ سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے بارے میں احکام۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 2، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب دونوں شرطیں جمع ہوں، یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت میں سویا ہو جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونے کے وہ 10 انداز ملازہ فرمائیے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں۔ کرسی، ریل اور بس کی نشست پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لے۔ نمبر 3، 4 زانو یعنی پالتی یا چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو۔ نمبر 4، 2 زانو سیدھا بیٹھا ہو۔ نمبر 5، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو۔ نمبر 6، ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو۔ نمبر 7، تکیے سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ اچانک سے گر پڑے۔ نمبر 8، کھڑا ہو۔ نمبر 9، رکوع کی حالت میں ہو۔ نمبر 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں۔ مذکورہ صورتیں نماز واقع ہو یا علاوہ نماز، وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی، اگرچہ قصدن یعنی جان بوجھ کر سوئے۔ البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جاگتے میں شروع کیا پھر نیند آ گئی تو جو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، بقیہ ادا کرنا ہوگا۔ اب سونے کے وہ 10 انداز ملازہ فرمائیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اکڑو یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہیں۔ نمبر 2، چت یعنی پیٹھ کے بل لیتا ہو۔ نمبر 3، پٹ یعنی پیٹ کے بل لیتا ہو۔ 4، دائیں یا بائیں کروٹ لیتا ہو۔ 5، ایک کوہنی پر ٹیک لگا کر سو جائے۔ 6، بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہو جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہوں۔
7 ننگی پیٹھ پر سوار ہو اور جانور پستی کی جانب اتر رہا ہو 8 پیٹ ڈرانوں پر رکھ کر 2 زانو اس طرح بیٹھے سویا کہ دونوں سرین جمے نہ رہیں 9 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو 10 جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اس طرح سجدے کے انداز میں سویا کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہو یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا. پھر اگر ان صورتوں میں قصدن سویا تو نماز فاسد ہو گئی اور بلا قصد سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا مگر نماز باقی ہے. بعد وضو مخصوص شرائط کے ساتھ بقیہ نماز اسی جگہ سے پڑھ سکتا ہے جہاں نیند آئی تھی. شرائط معلوم نہ ہو تو نئے سرے سے پڑھ لے. رہوں باوضو میں سادا یا الہی. آج کل عمارت بڑی شاندار بنتی ہے, بنگلہ کوٹھی عالی شان بنائے جاتے ہیں, اس میں ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں, مگر افسوس 100 کروڑ افسوس کہ عموماً وضو کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی جاتی, نہ نماز کے لیے. وضو خانہ بھی بنانے کا کوئی ذہن نہیں الا ماشاء اللہ. اور لوگ ہاتھ دھونے کی کنڈی یعنی بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرتے ہیں جو کہ مستحب کے خلاف بھی ہے. سنتوں کا درد رکھنے والے اسلام بھائیوں کی خدمت میں مدنی التجا ہو سکے تو اپنے مکان میں کم از کم ایک ٹوٹی کا وضو خانہ ضرور بنوائیے. اس میں یہ احتیاط ضرور رکھیے کہ ٹوٹی کی دھار براہ راست فرش پر گرنے کے بجائے ڈھلوان پر گرے, ورنہ دانتوں میں خون وغیرہ آنے کی صورت میں وہی چھینٹے اڑنے کا مسئلہ رہے گا. ایک اور احتیاط عرض کرتا چلوں, WC میں پانی سے استنجا کرنے کی صورت میں عموماً دونوں پاؤں کے ٹخنوں کی طرف چھینٹے آتے ہیں, لہذا فراغت کے بعد احتیاطاً پاؤں کے یہ حصے دھو لینے چاہیے. اور دھونے میں بھی یہ احتیاط کریں کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ اڑیں. وضو خانہ اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی سن لیجئے. گھریلو وضو خانے کی کل مساحت یعنی لمبائی چوڑائی 40 انچ, اونچائی زمین سے 16 انچ, اس کے اوپر مزید 9 انچ اونچی نشستگاہ جس کا عرض 10.5 انچ اور لمبائی ایک سرے سے دوسرے سرے تک یعنی زینے کی مانند. اس نشستگاہ اور سامنے کی دیوار کا درمیانی فاصلہ 26 انچ. آگے کی طرف اس طرح ڈھلوان یعنی سلوپ بنوائیے کہ نالی 3.5 انچ سے زیادہ نہ ہو. پاؤں رکھنے کی جگہ قدم کی لمبائی کی مقدار سے معمولی زیادہ, مثلاً کل 11.5 انچ ہو. دونوں قدموں کے درمیانی حصے میں مزید اندر کی طرف 4.5 انچ کا کھانچا ڈھلوان کی صورت میں زمین تک اس طرح لے جائیے کہ نالی 3.5 انچ سے بڑی نہ ہونے پائے. پوری ڈھلوان میں کہیں بھی ابھار نہ رکھا جائے. ایل یا یو ساخت کا مکسچر نل نالی کی زمین سے 32 انچ اوپر ہو. اس پانی کی دھار کھانچے والی ڈھلوان یعنی سلوپ پر پڑے گی اور آپ کے لیے دانتوں کے خون وغیرہ نجاست سے بچنا انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا. ضرورتاً ترمیم کر کے مساجد میں بھی اسی ترکیب سے وضو خانہ بنوایا جا سکتا ہے, ورنہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اجتماع میں تشریف لے آئیے اور اس کے وضو خانے کا بھی نظارہ کر لیجیے اور اس کے مطابق اپنی مسجدوں میں بنوائیے.